اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا مسئلہ امت کے لیے جو درپیش ہوا وہ نائب کا. نائب کون ہوگا؟ چونکہ پوری اسلامی حکومت کا خلیفہ کون ہوگا، کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، تمام صحابہ کرام ایک صحابی کے گھر گئے. اس صحابی کا نام حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ. ان کے گھر میں حاضر ہوئے. تمام صحابہ کرام مہاجر تھے، انصاری تھے، سب لوگ تھے. انصاری صحابہ کرام نے اپنی طرف سے عرض پیش کیا، کیا یہ پیش کیا کہ حضور آپ لوگ انصاری کا بھی خیال کیجئے گا، چونکہ مہاجرین جب مدینے میں آئے تھے تو انصاری لوگوں نے مدد کی تھی. پھر مہاجر میں سے ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی تو مہاجر ہیں، اللہ کے رسول بھی تو مہاجر ہیں. تو جس طرح انصاری نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اسی طرح اللہ کے رسول کے بعد جو نائب ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، ان کی بھی مدد انصار صحابی کریں گے. اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت بڑے صحابی وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام پیش کیا. انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا حضور آپ اٹھ جائیے. ان کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھ کو کھڑا کیا، کہا آج سے ہمارا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور میں پہلا وہ شخص جو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ پہلے صحابی تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانا. اس کے بعد تمام جتنے لوگ تھے کسی نے بھی انکار نہیں کیا. ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے واقف تھے، اس لیے ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا. جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک شخص نہیں ہے، ان کا نام حضرت زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. ان کو بلایا گیا کہ ان کو بلایا جائے، وہ کیوں نہیں ہے. ان کا جب بلایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے زبیر، آپ اللہ کے رسول کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، آپ نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو. تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ بلا فکر نہ کریں، ہم آپ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو پہلے رکھا. اس لیے انہوں نے بھی بیعت کر لی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں نہیں ہے. یہ جو نہیں ہے، یہ نہ ہونا جس حدیث میں ہے یا جس تاریخ کی کتاب میں ہے، اس کو لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی تو اس وقت ہے ہی نہیں. مولا علی تو اس وقت تھے ہی نہیں جب حضرت ابوبکر صدیق پہلا خلیفہ ہوئے. ہم کہیں گے ایسی بات نہیں. وہ کیوں نہیں تھے اس وقت؟ چونکہ حضرت زید ابن ثابت کا گھر اور مولا علی کے گھر دور تھا، اور دوسری بات مولا علی رضی اللہ عنہ پر غم اتنا زیادہ لاحق تھا کہ وہ وہی حجرہ مصطفیٰ کے آس پاس ہی بیٹھے تھے، اب گئے نہیں تھے کہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور ان کو بلاوا بھیجا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے. بعد میں آپ حاضر ہوئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا علی، آپ اللہ کے رسول کے چہیتے داماد ہیں، آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ تو نہیں چاہیں گے مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو. تو مولا علی نے کہا یا امیر المومنین، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. اس ریفرنس کو نوٹ کر لیجئے. جو آپ کے شیعہ لوگ کہتے ہیں مولا علی نے خلیفہ نہیں مانا تھا، ان سے خلافت کو چھین لیا گیا تھا، میں چند کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. ایک کتاب جس کتاب کا نام تاریخ الخلافہ ہے، تاریخ الخلافہ. دوسری کتاب بہت بڑے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اشیعۃ اللمعات، اٹھا کر دیکھ لیجئے. تیسری کتاب امام اللہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد بہت بڑے امام اللہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب مرقات المفاتیح اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ تمام کتابوں کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے. مولا علی جب حاضر ہوئے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. اور ایک وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جب انہوں نے بھی بیعت کر لیا اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہ جملہ امت کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا. وہ جملہ کیا تھا؟ مولا علی نے فرمایا تھا، مولا علی نے کہا تھا
قدمका या अबा बकर قدمका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन फमिनन नास फमन युअखिरक फमन युअखिरुका, यानी जिस जाते सिद्दीक अकबर को अल्लाह के रसूल ने आगे रखा वो कौन है जो उनको पीछे करे। ये इशारा था कि जब अल्लाह के रसूल बीमारी और अलालत में थे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को 16 या 17 वक्त की नमाज की इमामत करने का हुक्म दिया था। जिस जाते अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने आगे रखा हो उसको मौला अली कभी पीछे नहीं कर सकता। ये मौला अली की जुबानी है, ये मौला अली की जुबानी है। उसके बावजूद आज के लोग, आज के दौर के कुछ लोग ये हैं जो तमाम साहबा किराम के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। एक और